بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپیٹنے والے رات کو نماز کے لیے قیام کیا کیجئے، الا قلیلا مگر تھوڑا وقت، نصفہ او انقص منہ قلیلا یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں، منہ قلیلا یا اس سے بھی تھوڑا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ یا بڑھا دیا کریں اس پر، اور حسب معمول خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے قرآن حکیم کو۔ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم جلد ہی القا کریں گے آپ پر قولا ثقیلا ایک بھاری کلام۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا، بلا شبہ رات کا قیام نفس کو ختم کر دیتا ہے، نفس کو سختی سے روندتا ہے اور بات کو پکا کرتا ہے اللہ۔ ان لکا فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ سب میری بہنیں سورہ مزمل سامنے رکھیں۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سو جانے والے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو پورے قرآن میں جہاں کہیں مخاطب کیا ہے صفاتی ناموں سے مخاطب کیا ہے، کہیں آپ کا ذاتی نام محمد نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر صفتیں ہی اتنی ہیں کہ رب صفتیں کر کر کے تھکتا ہے، سبحان اللہ۔ صفاتی نام لے لے کر رب کائنات اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے، اے چادر اوڑھ کر لیٹ جانے والے، اے میرے محبوب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے غار حرا میں جا جا کر مجھے یاد کرنے والے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، حبیب تیرے رب نے ہی تجھے پیدا کیا اور تجھ پر کلام کا نزول فرمایا میرے حبیب۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تو آپ پر نا جب کچھ دن کے لیے گئے سٹارٹ میں تو خوف اور وحشت طاری ہو گئی، آپ خوف کھانے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے خوف ہوا اور گھر واپس آئے تو کتنا عرصہ آپ کی عادت مبارک یہ رہی کہ آپ پوری چادر لپیٹ کر سوتے تھے، اللہ، اپنا چہرہ مبارک بھی لپیٹ لیتے، چھپا لیتے چادر کے اندر، کیونکہ وہ خوف ذہن میں تھا، وہ وحشت ذہن میں تھی جو آپ کو غار حرا میں نظر آئی تھی، اور جا کے جب آئے، جب وہ فرشتہ ناموس نظر آیا آپ کو بھی پتا ہے، اور آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، خدیجہ آج کوئی عجیب ہی معاملہ ہو گیا ہے، آپ مجھے چادر اوڑھ دیں، مجھے چادر اڑا دیں، آپ کانپ رہے ہیں۔ اور آپ نے جب دیکھا اپنے بدن مبارک کو ہاتھ لگایا تو سرکار کا بدن مبارک بخار سے تپ رہا تھا، اللہ، یعنی اتنا خوف ہے اس وحی کا جو آپ کے سامنے آئی غار حرا میں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ میرے محبوب، اے چادر اوڑھ کر سو جانے والے، لیٹ جانے والے، وہ جو غار حرا میں تھا وہ تو جبریل تھا، یہاں میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، مجھ سے ڈر کیسا؟ یہاں پہ کہنے کی بات یہ تھی مجھ سے ڈر کیسا، یا ایھا المزمل۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ کیا رب کائنات نظر آئے؟ نہیں، رب کائنات نظر نہیں آئے، رب کائنات کا نور نظر آیا۔ اللہ کریم کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کریم پردوں میں ہے، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اپنے نور کے 70,000 حجابات اٹھائیں گے اور اٹھا کر اہل جنت کو اپنی دید عطا کریں گے۔ وہ دید کا عالم کیا عالم ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو سورج ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نور کا 100واں حصہ ہے، 99 حصے پردہ نور میں ہے، چھپے ہوئے ہیں، مستعار ہیں۔ اس ایک حصے پر ہماری نظر ٹک نہیں سکتی، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو میری بہنوں ایک حصے کو تو ہم تک نہ سکیں، 99 حصے ملا کر 100 حصے جب سامنے آئیں گے تو اس کی دید کا عالم کیا ہوگا، اور پھر ہمارے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا نا تو انہیں تو قوت بصارت بھی زیادہ عطا کر دی جائے گی تاکہ اللہ رب العزت کے نور کو وہ خود دیکھ سکے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو فرمایا قم اللیل قلیلا، میرے حبیب آپ آرام تو کیا کیجئے لیکن تھوڑا سا۔ اب بات پتہ ہے کیا تھی؟
جب آپ چادر لپیٹ کر سو گئے نا اور چہرہ مصطفیٰ خدا کو نظر نہیں آ رہا، ہائے ہائے ہائے، چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آ رہا، کہیں اللہ کہتا ہے والضحیٰ، سبحان اللہ، کیا والضحیٰ کے مکھڑے والے، کہیں اللہ کہتا ہے طٰہٰ، اے طٰہٰ کے مکھڑے والے، کہیں اللہ کہتا ہے والفجر، اے فجر کی پیشانی والے، سبحان ہائے ہائے، اللہ، جس طرح حسن مصطفیٰ دیکھتا ہے اسی طرح پکار اٹھتا ہے۔ اب چہرہ مصطفیٰ پردوں میں ہے اور رب کائنات کہہ رہا ہے اے چادر لپیٹ کے سو جانے والے، آرام کرنے والے، اتنا لمبا قیام مجھے گوارا نہیں، چادر کو ہٹا اور میری بارگاہ میں آ جا، اللہ اکبر، چادر کو ہٹا اور اپنا چہرہ نور دکھا، چادر کو ہٹا اور میرے سامنے آ جا۔ سونیا اس لیے کہ تجھے تکتا ہوں تو کبھی والضحیٰ کہتا ہوں، کبھی واللیل کہتا ہوں، کبھی والفجر کہتا ہوں، کبھی حامیم کہتا ہوں، کبھی یاسین کہتا ہوں۔ سونیا تجھے تکتا ہوں تو تیرے نام لے لے کر تجھ پہ قربان ہوتا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اصل بات یہ تھی کہ رب کائنات کو جب چہرہ مصطفیٰ نظر نہ آیا تو کہا کہ سونیا اب تھوڑی دیر میری بارگاہ میں بھی تو آ جا، ہائے ہائے، میرے سامنے بھی تو آ جا، جیسے گویا رب اداس ہو رہا ہے۔ اور میری بہنوں وہ جو شب معراج ہے نا وہ اللہ رب العزت نے یقیناً اپنے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ کتنے کروڑ ہا سال صدیاں گزر گئی کہ سرکار دو عالم اللہ کے حضور میں موجود ہے، ایک رب ہے اور ایک چہرہ مصطفیٰ ہے، نگاہ مصطفیٰ ہے اور چہرہ خدا ہے۔ ادھر سے رب تکتا ہے مصطفیٰ نظر آتا ہے، ادھر سے مصطفیٰ تکتے ہیں خدا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا تھوڑا سا میرے لیے بھی ٹائم نکال لے، جن سے پیار ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے ان سے ہائے ہائے، ان سے کہتا میرے لیے کوئی ٹائم نہیں آپ کے پاس، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ رب کائنات نے اپنے حبیب سے کہا سونیا تھوڑا سا ٹائم میرے لیے بھی تو نکالیے، اللہ اکبر۔ پھر کہا نصفہ، آدھی رات، ہائے ہائے، اللہ کریم نے کہا آدھی رات، چلو آدھی رات اپنے گھر والوں کے لیے آرام کے لیے، آدھی رات میرے لیے، آگے کیا کہا او وِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، او زد علیہ، تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا رب کائنات سے سونیا کتنی دیر آپ کے لیے قیام کیا کروں؟ کہا آدھی رات گھر والوں کے لیے، آدھی رات میرے لیے، سبحان اللہ۔ میری بہنوں جب رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے نا تو آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہوتی ہے، وہ آخری پہر میں رب کائنات کہہ رہا ہے کہ وہ دو پہر تو میرا مصطفیٰ دور تھا، اب تیسرے پہر تو میرے قریب آ جائے۔ اسی طرح بندہ مومن سے رب کائنات مخاطب ہوتے ہیں۔ دیکھیے تہجد کے وقت کی کوئی اذان نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو، نفوس قدسیہ کو، نیک روحوں کے کانوں کے اندر آواز دیتے ہیں اٹھو آؤ میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، میں رب تمہیں بلا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ وہاں تو اذان سن کر جاتے ہو، یہاں پہ رب کائنات خود اذان دے رہا ہے اور خود رب کائنات کی رحمت پکار رہی ہے، اے بندہ مومن آ میری بارگاہ میں کھڑا ہو جا، تجھے جس چیز کی طلب ہے تو مانگ میں عطا کروں گا۔ یہ تہجد کا وقت نصف وِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، آدھی رات سے کچھ کم وقت جو ہے وہ رب کائنات کی عطاؤں کا ٹائم ہے، رب کائنات کے بندہ مومن کو نوازنے کا ٹائم ہے۔ دیکھیں وہ رات کا وہ پہر ہے، ایک مثال میں دینا چاہوں گی، توجہ رکھیں۔ بہت بڑی کوئی بارگاہ ہو نا، بادشاہ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، بڑے سٹیٹس والا، تو آدھی رات جب گزر جاتی ہے نا تو اگلا پہر شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے ورکر سے کہتا ہے، اپنے گارڈین سے کہتا ہے یا اپنے پہرے داروں سے یا چوکی دار سے یا اپنے گارڈ سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی اب رات کا زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب دروازے بند کر دو، کوئی آئے بھی تو کہنا صبح ملنا، اس وقت ملنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹائم گزر چکا اب جاؤ۔ لیکن رب کائنات کے قربان جائیں، آدھی رات گزر چکی ہے اور آدھی رات سے تھوڑا اور حصہ گزر چکا ہے تو رب کائنات کیا کہہ رہا ہے؟ رب کائنات کہتا ہے بندہ مومن دنیا کے بادشاہ دروازے بند کر سکتے ہیں لیکن میں کائنات کا رب ہوں، آدھی رات سے کچھ نصف حصہ جو باقی رہ گیا ہے آ جا، میرے دروازے اب بھی تیرے لیے کھلے۔ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، میرے دروازے پر کوئی گارڈ کھڑے نہیں ہوتے، ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ملائکہ کو بھی حکم ہے کہ میرے بندے جب میری بارگاہ میں آ کے سوال کرے تو تم نے کہنا ہے کہ آ جا، رب کائنات خود صدائیں لگا رہا ہے کوئی بیماری سے شفا چاہتا اسے شفا دے دوں، ہے کوئی تنگ
تنگ دست اس کو فراخی رزق دے دوں، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانیاں دور کر دوں، ہے کوئی میرا طلبگار اس کو اپنی عطا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا آج اس کے سوال پورے کر دوں۔ خدا کی قسم یہ رات کا آدھا پیر نصف حصہ تہجد کا وقت رب کائنات سے مانگنے کا وقت ہے اور یقیناً اس کے عطا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کریم یہ وقت ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو اس جیسا کر دے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک کتاب ہوتی ہے اس کے اندر کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے، پڑھتے چلے جاتے اور آپ پچھلا پڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے پڑھتے جاتے ہیں، پیچھے آپ کو بھولتا چلا جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جتنی بار پڑھیں گے، جس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، آپ کے دل میں نورانی کرنیں اترتی چلی جائیں گی، آپ کا قلب و روح نور سے منور ہوتا چلا جائے گا، اور آپ جتنی بار پڑھیں گے یوں لگے گا جیسے پہلی بار پڑھ رہی ہوں، جیسے پہلی بار قرآن کے اس بیان سے میں فیض یاب ہو رہی ہوں۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں میرے محبوب جب میرے قرآن کو پڑھا کرے نا تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرے۔ کیوں؟ احادیث میں آتا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب کا قرآن پڑھنا تو سنتا ہی ہے، لیکن بندہ مومن کا قرآن پڑھنا بھی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنی سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رب کائنات عرش اعظم پر اس کا قرآن خود سنتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں جتنی پیاری میٹھی آوازیں ہیں اور آوازوں کے ساتھ قرآن پڑھا کریں۔ آج کل یہ فیشن بڑا غلط نکل آیا ہے کہ قرآن پڑھنے بیٹھی ہیں اور پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ حالات ہو گئے ہمارے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کیا پیچھے پڑا ہے، آگے کیا آ رہا ہے۔ زبان حرکت نہیں کرتی، نگاہ حرکت نہیں کرتی، قلب حرکت نہیں کرتا، قلب پہ رقت طاری نہیں ہوتی۔ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ جب ایک آیت پڑھیں تو پہلے اپنے آپ کو سوچیں، اس مقام پر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ شاید یہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ جو عذاب کی آیات آ رہی ہیں شاید وہ میں گنہگار ہوں۔ تو جب آپ یہ آیتیں اپنے قلب پر وارد کریں گی، اپنے قلب پر اتاریں گی تو قلب پر ایک رقت طاری ہوگی، خشیت اترے گی، اللہ کا ڈر اترے گا، خوف الہی کا نزول ہوگا، اور بندہ مومن بلا اختیار رو پڑے گا کہ میرے مولا تو جو قرآن میں بیان کر رہا ہے بالکل سچ ہے، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو جب پڑھیں تو آیات قرآنی کو اپنے قلب پر پہلے اتاریں، وارد کریں، محسوس کریں۔